من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بناتا ہے، نہ کہ صرف ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر بندہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے۔ کیا قرآن پاک خوشحال زندگی بنانے کا، ہمارا دین خوشحال زندگی گزارنے کا کوئی رہنمائی فرماتا ہے؟ جی بالکل رہنمائی فرماتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ زندگی کی ہر خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کا کیا طریقہ بتاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ کہنے لگے نہیں، یعنی آپ دیکھیں نماز کی اتنی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ کہنے لگے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر کہا حج، حج؟ آپ نے کہا نہیں۔ زکوٰۃ؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جہاد؟ جہاد کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی اہمیت ایک پورا پروگراموں کا سلسلہ ہے میرا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہید کا قطرہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ان کے لیے ابدی زندگی کا اعلان کر دیا۔ ہر آدمی لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے عمر میں درازی ہو، وہ اللہ کی ذات نے اس کو تا حیات زندہ کر دیا، لیکن آپ نے کہا جہاد بھی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیا چیز ہے جو اسلام میں سب سے مضبوط عمل ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں بہترین خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی تکلیف آئے گی نہیں، آپ کو کبھی غم آئے گا ہی نہیں، آپ کو کبھی دکھ آئے گا ہی نہیں، کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوگا اگر آپ صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے اللہ کے لیے تعلق بنانا۔ کیا عمل ہے؟ اللہ کے لیے تعلق بنانا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی بھی تعلق بنا رہے ہیں تو اس تعلق سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، بلکہ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ اللہ سے ایکسپیکٹ کریں۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، آپ اب جیسے ایک نکاح ہے، نکاح کا لفظی معنی ہے، چونکہ یہ رشتہ سب سے پہلے اس لیے آ جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی ذات نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے۔ اب ہم لفظ نکاح پہ غور کرتے ہیں۔ نکاح کا لفظی مطلب بہت سارے ہیں، جس میں سے ایک دو میں بیان کروں گا۔ نکاح کا ایک لفظی معنی ہے میاں بیوی کا مل کے ایک چھاؤں بنانا، یعنی اس چھاؤں کے نیچے اس کی اہل و عیال پلے ترقی کرے، یعنی چھاؤں بنانا۔ دوسری نکاح کا مطلب ہے اعتماد کرنا۔ تیسرا نکاح کا مطلب ہے ایک دوسرے کی برائیوں سمیت کسی کو اپنانا۔ جب انسان ایک دفعہ قبول کہتا ہے، 3 دفعہ قبول کہتا ہے، 2 دفعہ قبول کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایڈمٹ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جان چکا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف رشتے آئے، تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رشتہ آیا تو آپ نے فرمایا میں نے نہ اپنے کوئی نکاح نہ اپنی بیٹیوں کا کوئی نکاح اس وقت تک کیا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے۔ تو جبریل نے اسے پسند، حضرت اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نکاح ہو گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔
وجہ الکریم سے۔ اچھا بات یہ ہے کہ پہلے اس کے باوجود یعنی اللہ نے وحی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کا رشتہ آیا ہے تمہیں قبول ہے؟ یعنی اللہ اس قدر اب مقصد یہ ہوتا ہے ہم تھوڑی سی چیزوں کو مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے بیٹی بیٹے سے پوچھنا، میاں بیوی سے، دلہن دولہا سے پوچھنا لازمی ہے، تاکہ وہ جس وقت ایک دفعہ ملاقات بھی ضروری ہوتی، اگر ایک جگہ تاکہ جس وقت وہ قبول کہہ رہے ہوں تو وہ اس کی تمام برائیوں اچھائیوں کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہوں، اور اس کو یعنی اس کے بعد پھر انہوں نے کیا ہو جانا ہوتا ہے، ہن لباس لہم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہے اور وہ تمہارا لباس ہے۔ یعنی لباس کیا کرتا ہے، بہت ساری یہ میں پروگرام پہلے کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لباس بن جاتا ہے۔ لباس تن چھپاتا ہے، برائیاں چھپاتا ہے، جسم کی برائیاں چھپاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے، آرام دیتا ہے۔ تو یہ سب کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ ایک برسبیل تذکرہ۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی رشتہ بنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی رشتہ بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے بنائیں۔ اگر بھائی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بھائی سے کوئی ریٹرن ملے گا، یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی جزا مجھے اللہ دے گا۔ یعنی 70 گنا 10 دنیا اور 70 آخرت میں وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ایک بھائی کا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو خود محتاج ہے، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ کل کو مجھ پہ کوئی تکلیف آئی تو یہ میری مدد کرے گا، اس پہ یقین کر رہے ہیں جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں کر رہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے، اس پہ شک کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم رشتہ اگر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ اگر ہم سمجھ لیں کہ ون وے ٹریفک اللہ نے کر دی، کہ ون وے ٹریفک اللہ، آپ کو دکھ کب ہوتا ہے، آپ کو غم کب ہوتا ہے، آپ پریشان کب ہوتے ہیں، آپ کو تکلیفیں کب آتی ہیں؟ جب آتی ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی سے رشتہ بناتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ اچھا کروں تو وہ بھی مجھ سے اچھا کرے۔ یعنی یہ انسان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ سے جبکہ تعلق بناتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ میں یہ اللہ نے ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی کہا ہے، میرے اگر کسی بھائی کو مجھ سے کوئی کام پڑا ہے تو میں اس لیے کروں کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اگر صبح کے وقت نکلتا ہے تو صبح سے شام تک اللہ 75,000 فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مغفرت اور اس کے گناہوں کی استغفار کرتے رہیں، 75,000 فرشتوں کو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے صرف نکلتا ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور ایک اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے، اور ایک مقبول حج کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی صرف اپنے بھائی کے کام کے لیے نکلیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندوں کے کام کے لیے نکلو، میں تمہارے کام کے لیے نکلوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ اپنے کام کے لیے نکلیں گے تو 100 غلطیاں کریں گے، 100 نقائص چھوڑیں گے، تو آپ کیسا زبردست سودا ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے کام کے لیے نکلیں، اللہ آپ کے کام کے، جب اللہ آپ کے لیے کام کے لیے نکلے گا تو کیا اس میں کوئی غلطی کے چانسز ہوں گے، کوئی کسی نیگلیجنس کے قباحت ہوگی، کوئی کامیابی یقینی ہو جائے گی نا۔ کیسا زبردست سودا اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ جس کے جو بھی تعلق بناؤ وہ اللہ کے لیے بناؤ، اور اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھو۔ جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو یعنی اللہ کہتا ہے میرے لیے تعلق بناؤ۔ آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، اس سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں جو خود مجبور ہے، خود محتاج ہے، خود
منگتا ہے، خود فقیر ہے، اس سے اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرو اور ایکسپیکٹیشن مجھ سے کرو۔ جو مالک ہے، جو مختار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دنیا زمین پوری جہان کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور سب اپنی ضرورت کے مطابق مانگیں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے سمندر میں سے سوئی نکال لیں۔ تو اچھا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تعلق کرو، کسی بندے کا میرے کوئی کام کرو تو اس لیے کسی کو اگر تم مدد کرو تو یہ نہ سوچ کے مدد کرو کہ اس سے مجھے ملے گا، یہی تو شرک ہے۔ انسان کسی کو دنیا میں کوئی چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، میں اس کا بدل میں ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مختار کو چھوڑ کے آپ محتاج سے امید لگا کے بیٹھیں، اور پھر جبکہ مختار اس چیز کو بہت برا سمجھتا ہو، اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، شرک نہیں معاف کرتا۔ جب آپ نے کسی چیز سے ایکسپیکٹیشن لگا لی، اگر آپ دودھ سے یہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت بنائے گا تو دودھ تو موشن بھی لگا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک دوست سے یہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں کہ یہ میرے پروٹیکٹ کرے گا، میری ہمدردی کرے گا، تو وہ تو آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے ایک ایسا سودا بتا دیا کہ آپ لوگوں کے کام کے لیے نکلو، میں آپ کے کام کے لیے نکلوں گا، سب سے مستحکم عمل دین کا اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کے لیے رشتہ قائم کرو، اللہ کے لیے رشتے توڑو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ ایک کو کافر کے سینے پہ بیٹھ گئے، خنجر مارنے لگے، اس نے آپ کے منہ پہ چہرہ مبارک پہ غلاظت کر دی تو آپ نے خنجر ہٹا لیا۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ علی تم تو مجھے مار سکتے تھے، میں نے تمہارے منہ پہ وہ ڈالا تو میری زبان یہ الفاظ کہتے ہوئے پریشان ہو جاتی ہے، تو آپ نے خنجر اٹھا لیا۔ کہنے لگے وہ پہلے اسلام اللہ کی خاطر میں تجھے قتل کر رہا تھا، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اگر اب میں تیرے خنجر گھونپ دیتا تو یہ میری اور تیری انات آ جاتی، کیونکہ تو نے میرے منہ پہ کیا ہے۔ تو یعنی اس حد تک اللہ سے، جب پھر اللہ نے ان کو کیا کہا، شیر خدا، حیدر کرار، اور پھر کیا کیا الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جس میں خلفۂ راشدین کا کوئی تذکرہ کیا جا سکے، کوئی الفاظ ہی شاید ایسے نہ بنے ہوں۔ اللہ کے رسول اور خلفۂ راشدین اور صحابہ کا ذکر کے لیے تو کوئی لفظ ہی شاید نہ بنے ہو۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت عمل ہے، دین ہمارا کتنا خوبصورت عمل بتاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ون وے ٹریفک کر دیں گے، ہر بندے کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ شخص ون وے ٹریفک ہے، یعنی یہ صرف بھلائی کرتا ہے، بھلائی کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا، یہ کسی کو مدد کرتا ہے، مدد کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا، نہ یہ عزت چاہتا ہے، نہ یہ شہرت چاہتا ہے۔ تو کوئی دنیا کا ایسا آدمی ہوگا جو آپ سے بے وفائی کرے گا، کوئی دنیا کا ایسا آدمی ہوگا جو آپ کو چھوڑے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ صرف ون وے ٹریفک رکھتا ہے۔ تو کوئی ایسا پاگل ہی شاید دنیا میں ایسا ہوگا جو ایسے شخص کو چھوڑے گا جو ون وے ٹریفک رکھتا ہو، کہ یعنی کسی کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہو لیکن اس سے کوئی امید نہ رکھتا ہو، امید اللہ سے رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات نے تو 10 کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی سے امید رکھو گے تو وہ ظاہر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ زیادہ ایک بھلائی کرو گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر کوئی اچھا آدمی ہوا تو بھلائی کر دے گا، اور اگر 2 بھلائی کرو گے 10 بھلائی کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہوا تو 10 بھلائی آپ کو ریٹرن دے دیں۔ لیکن آپ تو سودا اللہ نے ایسا زبردست عمل بتا دیا کہ جو ایک بھلائی کرے گا میں اس کو 70 دوں گا اور 10 دنیا میں دوں گا، 10 گنا بھلائی کروں گا۔ تو ہم لوگ کتنے پاگل ہیں کہ جو مالک ہو کے 10 گنا کا وعدہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے اس محتاج کی جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس سے امید لگا کے بیٹھے۔ یعنی یہ اللہ قرآن پاک میں 12 دفعہ فرماتا ہے نا کہ جس نے مجھ سے تعلق توڑا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو مالک ہے، مختار ہے، بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہم سے ماں کی طرح پیار کرتا ہے۔ ماں کو تکلیف جب ہوتی ہے جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچے کو نقصان ہوتا ہے، اس کو خوشی جب ہوتی ہے جب بچے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ تو سب چیزیں ایسی بتاتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے۔
اب آپ غور کریں کہ اچھا جب آپ کسی سے، آپ کو دکھ کب ہوتا ہے؟ جب کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. جب آپ کسی سے ون وے ٹریفک رکھیں گے تو آپ کو کبھی دکھ ہی نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوں گے، اور زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور آخرت فری میں بنے گی. آخرت تو انعام کے طور پہ بنے گی، دنیا تو بنے گی. ہر بندہ آپ سے چپکنا شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس قریب آنا شروع ہو جائے گا، اور دنیا تو بنے گی اس عمل کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا سب سے مستحکم عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے تعلق رکھو. اللہ کے لیے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے کیا ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. کوئی زیادتی کرے گا، اللہ اس نیکی کا 10 گنا بدلہ دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے صحابہ پتہ ہے سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہ ہو. کہنے لگے نہیں، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ جائے گا اور جہنم میں جائے گا. کیونکہ کوئی شخص آئے گا، اس نے کالا مالا حضا کالا یسفک، اس نے میرا مال کھایا، اس نے خون بہایا، اللہ نیکیاں لے گا اس کو دے دے گا. پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دے گا. یعنی اتنا زبردست اللہ، اتنا پیار کرنے والا اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور صلہ مجھ سے لے لو تو زندگی خوشحال ہو جائے گی نا. ہم نے تو اپنے اوپر خود ظلم کر رکھا ہے کہ ہم جس محتاج کی مدد کر رہے ہیں اس سے امید لگا رہے ہیں، اور جس مختار نے وعدہ کیا ہے اس پہ شک کر رہے ہیں. عجیب قسم کے یہ تو پاگل پن ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 12 فہم لا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پاگل ہو، دیوانے ہو، لوگوں سے امیدیں لگاتے ہو، جبکہ میں کہہ رہا ہوں میں 10 گنا دوں گا، تو مجھ سے امید لگاؤ. ملتے ہیں ایک اور. کوشش کریں کہ اپنے تمام تعلق اللہ کے لیے رکھیں، آپ کی زندگی حسین اور خوشحال ہو جائے گی. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.